اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 اللہ رب کریم منافقین کے رویے پر تبصرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پہلے بھی مسلمانوں کے مابین فتنے برپا کر چکے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں خرابی پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں کہا نا وَقَلَّبُوا لَكُمُ الْأُمُورَ، آپ کے معاملے الٹ پلٹ کرتے رہے، خراب کرتے رہے آپ کے کام۔ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں اس موقع پر؟ اچھا، تبوک جو تھا یہ حق اور باطل کا بہت بڑا معرکہ تھا۔ عرب خود کوئی بڑی طاقت نہیں تھے، آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے لیکن کوئی بڑی طاقت نہیں تھے۔ مسلمانوں کے مقابل میں بڑے تھے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی۔ ان کے مقابل مسلمانوں نے کامیابی پائی، خطے کے اعتبار سے بڑی بات تھی، مگر دنیا کے اعتبار سے نہیں تھی۔ دنیا میں اس وقت بڑی بڑی پاورز موجود تھیں جن کے پاس ہتھیار تھے اعلیٰ قسم کے۔ ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا یہ پہلا موقع تھا باقاعدہ۔ اب اس موقع پر اسلام کو ثابت کرنا تھا کہ آیا وہ ایک علاقائی تحریک کے طور پر رہے گا یا وہ ایک بین الاقوامی قوت بن کر ابھرے گا۔ تو یہ حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ تھا گویا اسلام کے لیے۔ تو اس موقع پر ہر انسان کا رویہ ظاہر کر رہا تھا کہ آیا وہ قوم کا وفادار ہے یا کہ غدار ہے، ملت کے ساتھ ہے یا کہ ملت کا دشمن ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، ان میں سے ہیں، من جو یقولو کہتا ہے، ایزن اجازت دیجئے، لی مجھ کو، ایزن سے ہے حمزہ زال نون، اس کا آپ دیکھیں، یہ آپ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے امپیریٹیو ہے جی، حکمیہ۔ ایزن اجازت دیجئے، لی مجھ کو، ولا نہ تفتنی، فتنے میں ڈالیے۔ فتن کے فتن فیتے نون فتن سے آپ نے فتنہ کا لفظ بار بار پڑھا ہے۔ تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اصل میں یہ تفتنی بھی کیا ہے؟ امر ہے۔ لا تفتنی نہیں ہے، تو مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ تو لا ہٹا دے تو تفتنی، تو مجھے فتنے میں ڈال، امر ہو جائے گا۔ الا خبردار، فی الفتنتی، فتنے میں ہی ہے۔ فی نے الفتنتو کو فتنتی کر دیا، یاد ہے نا یہ بات؟ فی حرف جر ہے، الفتنتی اسم مجرور ہے اور فی الفتنتی مرکب جاری ہے۔ سقطو، وہ پڑھ چکے ہیں، سین قاف تو ساقط ہونا کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو فتنے میں پڑھ کر ٹھہر چکے ہیں، یہ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ گھر جائیں، رش میں آ جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھنس جاتے ہیں نا، نہ آگے ہو سکتے نہ پیچھے۔ تو فتنے میں پھنسنے والے بھی سٹک ہو جاتے ہیں، نہ آگے ہو پاتے ہیں نہ پیچھے۔ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش نا۔ آزمائش میں یا تو انسان گزر جاتا ہے عافیت کے ساتھ اور یا انسان پھنس جاتا ہے، دو ہی صورتیں۔ تو مومن تو آزمائش سے نکل جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو آزمائش میں پھنس گئے ہیں۔ وَإِنَّا بلا شک و شبہ جہنم، جہنم لمحیطۃ، گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والی ہے۔ لام لام تاکید ہے، محیطۃ ہے واو تو اے سے ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، احاطت کا لفظ پڑھا ہے آپ نے بقرہ میں۔ بالکافرین، کافروں کو، وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم تو کافروں کو گھیرنے میں لینے والی ہے۔ ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے جنگ میں نہ جانے کی، اور جنگ پر لے جا کر مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ یا دھیان سے سنو، یاد رکھو، یہ لوگ وہ ہیں جو فتنے میں پہلے ہی پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اچھا، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانہ سازی کی، طرح طرح کے قصے بنائے۔ اسی میں انہوں نے مذہبی باتوں کو بھی بطور ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ بہت ہی گھٹیا باتیں ہیں یہ۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں کسی سے نہیں ملتے، بات چیت نہیں کرتے، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، یا بیٹا ماں سے یا باپ سے نہیں بات کرتا، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔
تو کہتے نہیں میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ پھر کوئی ناگوار بات کریں گے اور میرا موڈ آف ہو جائے گا اور میں بد زبانی کر بیٹھوں گا، تو بد زبانی کے گناہ سے بچنے کے لیے میں ان سے بات نہیں کرتا. سنا ہے کبھی ایسا بہانہ؟ میں نے بہت سنا. یہ ہوتا ہے دین کو بطور ٹول استعمال کرنا، دین کے احکامات کو بہانہ بنا کر استعمال کرنا. حالانکہ کسی کے ساتھ بد کلامی کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے قطع کلامی کرنا، رشتہ توڑ، کہ نہیں؟ چھوٹے گناہ سے بچنے کا بہانہ بنا کر وہ بڑا گناہ سر انجام دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ لوگ بھی یہی تماشا کر رہے تھے. ایک بندہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا نام جد بن قیس تھا. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں اور میرے بارے میں میری قوم یہ بات بخوبی جانتی ہے، تو مجھے جنگ پر نہ لے جائیے. رومی عورتوں کو دیکھ کر میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ خاص اللہ نے اس کی بات کو جو ہے نا یہاں پر بطور ریفرنس یوز کیا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کئی لوگوں نے کی ہوں گی نا. کسی نے ہمت کے بارے میں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے مگر وہ ضعیف ہے، کہ ایک بندہ آیا منافق کو کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں جنگ سے بھاگ جاؤں، تو جنگ سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، تو مجھے آپ فتنے میں مبتلا نہ کریں وغیرہ. اگر واقعتاً کسی کو ڈر لگتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما. لیکن وہ الٹے الٹے بہانے آ کر بنا رہے تھے. جد بن قیس کی جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی بالکل صحیح ہے، صحیح ہے ان کی روایت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں، رومی عورتیں میں نے سنا بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو وہاں جا کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے مجھے جنگ پر نہ لے کر جائیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ کا خوف ہوگا اور وہ جہاد کے لیے گیا ہوگا، اس کو کہاں وقت اور فرصت کے وہ عورتوں کو تاڑتا پھرے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری سے واقف ہے تو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی مدد لیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا فتنہ جس میں مبتلا ہونے کا ایک اندیشہ ہے کہ شاید میں مبتلا ہو جاؤں، اس کو بنیاد بنا کر ایک صحیح جرم کا ارتکاب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. یعنی رومی عورتیں قبضے میں جب آئیں گی تب آزمائش ہوگی نا، کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، کوئی ان کے قید میں ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. پتہ نہیں وہ مرحلہ آنا بھی تھا کہ نہیں، اور نہیں آیا، جنگ ہی نہیں ہوئی اللہ کے فضل سے. رومن لشکر جو تھا، آپ کو پتا ہے نا، تبوک کے موقع پر فوج اکٹھی ضرور ہوئی، مگر جب قیصر کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بطور سپہ سالار آئے ہیں، تو وہ آپ کے مقابلے آنے کی جرت نہیں کر سکا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ نبی ہیں اور فاتح آپ ہی ہوں گے. لہٰذا سارا لشکر ڈسپرس ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی دن ٹھہرے اور پھر آپ واپس چلے آئے. رومنز کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہوا. رومیوں کی شکل نہیں دیکھی تو رومن عورتوں کی کس نے دیکھنی تھی؟ تو ایک خیالی گمان کی بات کو بنیاد بنا کر اصل فتنے میں وہ مبتلا ہوا. جیسا کہ اللہ نے کہا فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں. پہلا فتنہ کیا ہے؟ مشکل وقت میں جب امتحان سر پر کھڑا ہے، یہ بہانے سازیاں کر رہے ہیں. یہ ہے اصل فتنہ، کیونکہ جو مشکل وقت میں ساتھ نہیں ہے وہ قوم کے ساتھ نہیں. آپ پاکستان کے اگر ماضی کو دیکھیں، بر صغیر کے ماضی کو دیکھیں، جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں کے لیے مخبریاں کی اور ان کے لیے راستے صاف کیے، انہوں نے خوش ہو کر انہیں جاگیریں عطا کی. تو آج کے جتنے وڈیرے اور جاگیردار ہیں، معذرت کے ساتھ یہ سارے کے سارے ماضی کے غدار ہیں. انہوں نے بڑے بڑے تحریکیں ناکام کروائیں، کئی ہزار افراد کو جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھوں قتل کروانے کا سبب بنے. تحریکیں کچل دی گئی نا، تو ان کے جو افراد پکڑے جاتے رہے مختلف جگہوں پر، ضلعوں پر، اور شہید کیے جاتے رہے، وہ انہی کی وجہ سے مارے گئے، انہی کی وجہ سے قید ہوئے. تو اس وقت انہوں نے قوم کا ساتھ نہیں دیا، آج خاک دیں گے. لہٰذا آج پاکستان بننے کے بعد بھی، پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلم لیگ کے سب سے بڑے مخالف جاگیردار طبقہ ہی تھا. پھر پاکستان بن گیا اور پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان اسی کلاس نے پہنچایا اور آج تک پہنچا رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف حکومت کی ادارے چل رہے ہیں اور ایک طرف یہ جاگیرداری نظام چل رہا ہے. کیوں سندھ ترقی نہیں کر سکا؟ کیوں بلوچستان ترقی نہیں کر سکا؟ کیونکہ وہاں آج بھی وہ جاگیردارانہ نظام قائم ہے نا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی دنیا سے پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں دنیا سے. تو غدار جو ہوتے ہیں نا قوم کے،
ان کی ذہنیت بدلنا بہت مشکل ہے. یہی بات ہے مسلمان قوم کا آغاز تھا. اللہ نے انہیں ایک مستحکم مقام پر کھڑا کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے آپ کا عہدہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. اب پورا عرب مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا تھا، اسلام کے حد میں داخل ہو گیا تھا. مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آ چکے تھے. لہٰذا اب ایک بڑی آزمائش پڑی. سپر پاور نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت کی ایک سپر پاور نے، روم نے، ان سے جنگ کے لیے جانا تھا. ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی افرادی قوت بھی کم تھی اور فوجی قوت بھی کم تھی. اس وقت میں ہر کسی کا فرض تھا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، جان، مال، ذرائع، وہ سب کے سب اسلام کے لیے قربان کرتے. لیکن اس وقت جو لوگ بہانے بنا رہے تھے، دراصل وہ اسلام کے ساتھ مخلص تھے ہی نہیں. تو ان کا اسلام کے بارے میں منافق ہونا ہی سب سے بڑا فتنہ تھا، اور وہ رومی عورتوں کے فتنے کو رو رہے تھے. یہی اللہ نے کہا، یہ جو کہہ رہے فتنے میں نہ ڈالیے، تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی فتنے میں پھنسے بیٹھے ہیں. اور پھر ایک اور فتنہ، اللہ اور رسول کو دھوکہ دینا. کیا وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کریم نہیں جانتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کرے؟ وہ اللہ کے بارے میں یہی گمان رکھتے تھے نا، تبھی تو آ کر دھڑلے سے جھوٹ بولتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کا یہ جھوٹ چل جائے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ تو فتنے کا شکار ہیں. فتنے میں پڑنا کیا ہے انہوں نے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. کس کو کافر کہا گیا؟ ان لوگوں کو جو عہد نبوی میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، فنڈز بھی دے رہے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو مسلم امہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی مشکل وقت میں ساتھ نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ منافق ہے، اور منافق کافروں ہی کا ایک طبقہ ہے. لہٰذا ایمان کے دعوے کو ثابت کرنا پڑتا ہے. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مشکل وقت میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو. مومن اپنی جان بچا کر نہیں بھاگتا. ان اگر تصب کا پہنچے تجھ کو، سواد واو بے سے ہے. اب پہلے بھی اس سے پڑھ چکے ہیں. بالکل. اصابہ کا مصیبت، شاباش. اور بقرہ میں بھی آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے کسویب، بارش، وہ بھی اسی سے ہے. تصب کا پہنچے تجھ کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، سین واو حمزہ، سو ان برا لگنا. اگر تجھ کو کوئی بھلائی پہنچے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں بہت برا لگتا ہے. وَإِنْ اگر تصب کا پہنچے تجھ کو مصیبت، کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں قد بے شک اخذنا ہم نے لیا، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ اور وہ فرحون بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا. اور آپ سے جب منہ موڑ کر جاتے ہیں واپس تو بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملتی ہے، یعنی مسلم امہ کو کامیابی ملتی ہے، تو انہیں بہت برا لگتا ہے کہ یہ کامیاب کیوں ہوں گے. جیسے بدر پہ انہیں بڑی تکلیف ہوئی، خندق پہ بہت تکلیف ہوئی. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ساتھ تو شریک نہیں نہ ہوئے ہوتے، یہ تو گھروں میں بیٹھ جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم لوگ ساتھ شریک رہی تھے. وقت کے موقع پر انہوں نے کھلا کہا تھا. جو انصار کے افراد شہید ہوئے تھے نا، ان کے گھر والوں سے کھلا کہا تھا کہ دیکھا ہم نے صحیح کیا، ہم نہیں گئے. ہم نے تو تمہیں بھی سمجھایا تھا، اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی تو تمہارے گھر کے لوگ اس طرح جا کر نہ مرتے. پڑھا ہے نا آپ نے انفال میں، اللہ نے کہا تھا ان سے کہو کہ اپنی موت کا وقت روک کر دکھائیں اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو. لہٰذا یہ لوگ کھلا پھر ایسے موقع پر کہتے تھے شکر ہے ہم نے اپنا فیصلہ خود کیا اور ہم ساتھ نہیں گئے، تو نقصان سے بچ گئے. اور اللہ نے کہا جب وہ تم سے پلٹ کر جاتے ہیں، یعنی سامنے بیٹھتے ہیں تو مغموم صورتیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ اوہ بڑی مصیبت آئی، بہت افسوس ہوا. مگر جب تمہاری محفلوں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ان پر یہ مصیبت پڑی، ان سے جان چھوٹ گئی. اس قدر بدخواہ ہے. چلے اگر ساتھ نہیں کسی وجہ سے کوئی چل سکتا
تو کسی مصیبت میں کام تو آ سکتا ہے. ہر آزمائش کے مراحل ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں جیسے کسی قوم میں جنگ نافذ ہوتی ہے تو مرد جاتے ہیں محاذ پر، عورتیں بچے بوڑھے پیچھے ہوتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہار جائیں جنگ، یا اور کوئی ایسا سبب بن جائے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے، تو عورتیں بچے بوڑھے اس نقصان کو سنبھالنے میں مدد تو کریں گے نا. ان کے لیے دکھی تو ہوں گے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو کر سکیں گے کریں گے، زخمیوں کو سنبھالیں گے، جو ممکن ہے کریں گے. یہ کم از کم لیول ہے خیر خواہی کا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن مومن کا بھائی ہے، اسے پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتا، اسے جابر شخص کے حوالے نہیں کرتا، اس کے پریشانی سے خوش نہیں ہوتا. تو ان کے یہ ایمان کی علامتیں ہیں. تو ان کا ایمان اتنا کم تھا کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آتی تو یہ خوش ہوتے کہ شاید اب یہ لوگ تباہ ہو جائیں، ہماری ان سے جان چھوٹ جائے. کیونکہ در حقیقت وہ قوم کے ساتھ تو تھے ہی نہیں نا. انہوں نے تو محض حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر چولا پہن لیا تھا اسلام کا. تنگ تھے اسلام سے، اسلام کی احکامات سے، اسلام کی تعلیمات سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام سے، کیونکہ اس میں انہیں منمانیاں کرنے کی اجازت ہی نہ ملتی تھی. تو اسی لیے جب مسلمانوں پر مصیبت آتی تھی یہ خوش ہوتے تھے. تو یہ تو انتہائی شدید بغض اور دشمنی کی بات ہے نا. کون خوش ہوگا کسی کی مصیبت پر؟ یعنی آپ کسی کو نہیں جانتے، کوئی اجنبی ہے، کوئی راہگیر ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اسے گرتا ہوا دیکھتے تو کیا کرتے؟ ہیلپ کرتے ہیں. نہیں بھی کر سکتے بعض اوقات کہ نہیں ایسی سچویشن نہیں ہوتی ہے جو بھی، تو کم از کم اس کے لیے دل گرفتہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کرے چوٹ نہ لگی ہو. کرتے ہیں نا ایسا، باقاعدہ نہ بھی دعا کریں لیکن آپ کہتے ہیں کہ اوہو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کرے چوٹ نہ آئی ہو، اللہ کرے زیادہ زخم نہ ہوا ہو. کرتے ہیں نا اس طرح، کیونکہ یہ کم از کم لیول ہے انسانیت کا، حالانکہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. اور اگر کوئی آپ کا جان پہچان کا ہو، آپ کا اپنا ہو، اور آپ کی تکلیف پر خوش ہو اور کہے دیکھا اب پتا چلا، تو آپ کو کس قدر رنج ہوگا. تکلیف سے بھی زیادہ اس کی بات رنج دے گی کہ یہ اسی بات کے انتظار میں تھا کہ کب مجھ پر مصیبت آئے اور کب یہ مجھے تانا دے، اور اس کو میری مصیبت نے راحت دی. تو یہ تو بہت ہی کم تر درجہ ہے ایمان کا. یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم سے اتنا بغض رکھتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی فائدہ ملتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ دوہری خوشیاں مناتے ہیں. ایک یہ کہ ہم بچ گئے، اور دوسرا یہ کہ ان کو مصیبت آ گئی. اب دونوں باتوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ مانتے تھے، ہے نا. ہم بچ گئے، یہ مارے گئے. اپنوں کے لیے بندہ یہ نہیں سوچتا. اور دوسری بات یہ کہ ان پر مصیبت آئی، یہ بندہ کب سوچتا ہے؟ یہ انسان صرف اور صرف اس وقت سوچتا ہے جب انسان اگلے کو اپنا نہیں مانتا. ورنہ بہن بھائی پر مصیبت آئے تو وہ اپنی مصیبت ہی لگتی ہے. تو اس سے ان کا یہ ذہن کھل کر سامنے آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم امہ کا حصہ نہیں مانتے تھے. اسی لیے یہ مسلمان نہیں، منافق تھے. کوئی کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں یصیبنا پہنچے گا ہم کو الا مگر ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ اللہ نے لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا سرپرست ہے. وعلی اللہ اللہ ہی پر فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے المؤمنون مومنوں کو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہمیں جو کچھ بھی پہنچے گا فائدہ یا نقصان وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے. اللہ ہمارا مالک و مولا ہے اور ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے. مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے واضح بنیادی بات، یہ لوگ منتظر رہتے تھے نا مسلمانوں پر تکلیف آنے کے اور اس سے خوش ہوتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنیادی بات تعلیم کی گئی، پوری امت کو کی گئی کہ جب بھی کوئی ہماری مصیبت پر خوش ہو تو دل چھوٹا مت کرو، کیونکہ مصیبت بھی اللہ کے حکم سے آتی. اور آسانی پر کوئی جلتا ہے تو اس کے حسد سے پریشان مت ہو، کیونکہ آسانی اور سہولت بھی اللہ کی طرف سے آتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو. اللہ جسے تو دینے لگے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے،
جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تیری شان کے سامنے کسی کی شان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر اللہ نے میرے لیے محرومی لکھ دی ہے، سارا زمانہ مل کر مجھے کچھ نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نے میرے لیے آسانی لکھ دی ہے تو سارا زمانہ مل کر اس میں ایک حبہ برابر کمی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نہ کسی کی حسد سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ظلم سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پریشانی پر دوسرے کے خوش ہونے سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج پریشانی آئی ہے تو یہ بھی میرے مالک کی دین ہے، کوئی بات نہیں، سوکے جس رب نے اتنے سال آسانیاں دی ہیں وہ اس مشکل سے بھی گزار دے۔ مومن اس فیز میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ درجے بڑھانے کے لیے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، مومن کا عجیب حال ہے کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی بھر اپنے مصائب میں سے گزرتا رہتا ہے اور مرض الموت کی مصیبت بھی سہتا ہے، اور مر کر جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ مومن کے لیے اللہ کا خصوصی تحفہ ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ کیوں آتی ہیں مصیبتیں؟ درجات بلند کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ جس پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ جس پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ درجات بڑھانے کے لیے، اس کے درجات کی سربلندی کے لیے۔ ورنہ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹف ٹائم کیوں گزرے؟ اللہ پہلے ہی راستے نکال دیتے، اللہ کے لیے مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی اور ہمارے لیے آپ کو رول ماڈل بنانا دو مقاصد تھے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے اللہ نے جنت کا اعلیٰ درجہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی عمل کی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اعمال سے، نیکیوں سے اس درجے تک پہنچ سکے، تو اللہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں وہ صبر کرتا ہے اور اس سے اس کے درجات بڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پا لیتا ہے۔ تو جو بیماری یا پریشانی آتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہاں ہم اسے سزا بنا سکتے ہیں اپنی نکمے پن کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہم پر اگر مصیبت آتی ہے یا ہمیں آسانی ملتی ہے تو دونوں ہی چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ ہمارا مالک، مولا، ہمارا مالک، ہمارا سب کچھ۔ تو اگر اس نے ہمارے لیے مصیبت لکھ رکھی ہے تو اٹس اوکے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، وہ ہمیں جہاں چاہے جیسے چاہے رکھے، اس کو ہم پر حق ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے آپ سمجھ لینا تو ساری ڈپریشن ختم ہو جاتی۔ اگر کسی کو کسی چیز میں ناکامی ہے، کسی کو اولاد نہیں ملی، کسی کو کاروبار میں باوجود کوشش کی کامیابی نہیں ملی، کسی کو شکل خوبصورت نہیں ملی، کسی کو شوہر اچھا نہیں ملا، کسی شوہر کو بیوی سلیقہ مند نہیں ملی، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں زندگی کے اندر، تو ان سب مسائل میں ایک بات یاد رکھیں، جو کمی آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بندوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ چاہے کر سکتا ہے، اور اس نے ہمیں ابھی بھی بے شمار نعمتیں دے رکھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ راستے سے گزرے تو ایک بندہ دیکھا جو اندھا بہرا بھی تھا اور اس کے ٹانگیں اور بازو بھی کام نہیں کرتے تھے، بعض ہوتے ہیں نا ٹوٹلی ڈسیبل لوگ ہوتے، اسی قسم کا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس سے بھی نعمتوں کا حساب ہوگا؟ تو ساتھی کہنے لگے اس سے کس بات کا حساب ہونا، اس کے پاس ہے ہی کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ کیا یہ سانس نہیں لیتا، یہ کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں کرتا، یہ موسم کے فرق کو محسوس نہیں کرتا، یہ جو ہے پیشاب وغیرہ نہیں کرتا، یہ اپنی زندگی نہیں جی رہا، اس کو زندگی نہیں دی گئی، یہ ساری نعمتیں ہیں نا، تو ان نعمتوں کا حساب تو ہوگا۔ عقل، زندگی، چکھنے کی قوت، کیا یہ نعمت نہیں؟ آپ نے کبھی کسی بہت بوڑھے کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میرے سسر ابا جو تھے
اللہ نے جنت عطا فرمائے، انہوں نے 100 سال سے زیادہ زندگی پائی، تو آخری دنوں میں وہ کھانے کے حوالے سے بہت اپسٹ ہوتے تھے، انہیں کھانے پینے کا بہت شوق تھا، تو جتنا چاہے مزیدار کھانا ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اے کھانا پکایا، ابال کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ ان بیچارے کے ٹیسٹ برڈز ختم ہو گئے تھے. اور ڈاکٹرز جس سے ان کی بات بھی ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ انہیں کھانے کا مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کے ٹیسٹ برڈز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. تو وہ بیچارے پھر یعنی مجبور ہو کر کہتے تھے اچھا تھوڑا تھوڑا سالن ڈالتے تھے، جو بھی 1-2 بنے ہوتے تھے اس پہ چٹنی جو بھی، تو کہتے تھے اس کو گرائنڈ کر دو، اور پھر وہ اس کو پی لیتے تھے. تو ان کے لیے بہت بڑی محرومی تھی کیونکہ انہیں کھانے پینے کا بے حد زیادہ شوق تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ سفر کرتے تھے نا، سارے اسی کھانے کو کھا کر مزے لے رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ اس ذائقے کو محسوس کرنے سے محروم ہیں. اور لٹرلی میں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ ان کو غصہ آ جاتا تھا اس بات. یہ غصہ اصل میں ان کو اپنی بے بسی پہ آتا تھا نا، وہ اس چیز کو برداشت کرنے میں ان کو دقت ہوتی تھی. تو یہ ٹیسٹ برڈز بھی جو ہے نا یہ ایک نعمت ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کس طرح؟ گھوڑے کو باندھ کر راضی اللہ کے سپرد کرنا. ہاں جی بالکل، تیاری کرنی ہے. بھروسے کا مطلب یہ نہیں جو ہم نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، پوری مسلمان امت نے کرنا کرانا کچھ نہیں اور اللہ پہ بھروسہ ہے. بچہ بگڑتا جا رہا ہے، کوئی رشتہ دار کوئی بہن بھائی کہتا بھی آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا تھا، آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا، آپ کا بچہ گالیاں دیتا ہے، وہ جی اسی تے اللہ تے چھڑیا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے گا. یہ بھروسہ نہیں ہے. نوکری کے لیے نہ نکلنا، نخرے کرنا، چھوٹی نوکری نہ کرنا، اپنے اندر صلاحیت کوئی نہ ہونا، کہنا اللہ نے رزق دینا ہے، اللہ تے بھروسہ. یہ بھروسہ نہیں ہے. پوری کوشش کریں اور کوشش کا نتیجہ انشاءاللہ اچھا ملے گا، یہ بھروسہ ہے. کوشش کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے، توکل اللہ پر ہے، کام ہمارا ہے. ہانڈی چولہے پہ رکھ کر سو جاؤ اور کہو کہ سڑے نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بھروسہ نہیں ہے. یہ صرف قصے کہانیاں ہی ہیں جو بنی ہوئی نا کہ فلاں جو وہ تھی عابدہ تو وہ کنگھی نہیں کرتی تھیں، 40 سال کنگھی نہیں کی تو ان کے بال سب سے لمبے لگتے تھے. یہ قصے کہانیوں میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں بالکل نہیں ہوگا. لیس للانسان الا ما سعی. کسی انسان کو اس کی محنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کاروبار کی ترقی چاہیے، کاروبار کے لیے محنت کرو. بچوں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اچھے بچے ہوں، ہمارے براٹ اپ اچھا ہو، محنت کرنی پڑے گی بھائی. جیسے پودا لگانے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے نا، اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ کرنی پڑتی ہے، مغز ماری کرنی پڑتی ہے، دل دکھانا پڑتا ہے ان کے ساتھ، تب جا کر بچے پلتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچے کے ساتھ مشقت ہوتی ہے. نہیں، بچے جب بڑے ہوتے ہیں مشقت تو تب ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کو آپ نے صرف فیڈ کرنا ہوتا ہے اور بڑے بچے کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ مشکل ہے. جسم کی بڑھوتری آسان ہے، بھوک لگے گی بچہ کھا لے گا، ابھی نہیں کھا رہا، آپ ضد کر رہا ہے میں نے نہیں کھانا، گھنٹے بعد بھوک لگے گی کھا لے گا. لیکن ذہن کی نشو و نما کرنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے نفس کے لیے، اور جو کچھ نفس کے لیے پسندیدہ ہے اس سے ہم بھی بچانا چاہتے ہیں اور اللہ بھی بچانا چاہتا ہے. اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے امتحان کی کہ جس میں انسان کی توجہ عقل کی نسبت نفس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، خواہش کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اس ماحول کے اندر اس وقت میں بچوں کو نرچر کرنا، اس وقت ان کی پرداخت کرنا، پرورش کرنا زیادہ مشکل ہے. تو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک بچہ پروان چڑھتا. اسی طرح اگر ہم اپنے گھر کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں، گھر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. روٹی کھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے بھائی. آپ کو کوئی پکا کر آپ کے آگے رکھ دیتا تب بھی کھانا تو پڑتا ہے نا، چبانا تو پڑتا ہے. تو ایک لطیفہ تھا کہ ایک بچی بہت کام چور ہوتی ہے تو اپنی خالہ کو کہتی ہے خالہ مجھے انار چھیل دے. وہ خالہ چھیل دیتی ہے، کہتی ہے اس پر نمک چھڑک دے، کالی مرچ چھڑک دے. وہ چھڑک دیتے تو وہ جمائی لے کے کہتی ہے خالہ کھا بھی آپ ہی لے، کیونکہ کھانے میں بھی تو مشقت ہے نا. آپ کے سامنے کوئی کھانا پکا کے لا کے رکھ دیتا ہے، چبا کر اندر لے جانا تو پڑے گا، نوالا توڑ کے منہ میں ڈالنا تو پڑے گا، وہ کوئی منہ میں نہیں ڈالنے والا.
لہٰذا ہر کام کے لیے پوری کوشش کریں اور بھروسہ اللہ پہ رکھیں. جب اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے نا تو دوسروں کے رویے سے آپ ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے. یہ ہے اصل پوائنٹ. آپ دوسروں کے رویے سے ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے. جیسے آپ بچوں کے لیے مشقت کرتے ہیں، ساری زندگی لگاتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور پورے ذرائع انویسٹ کر دیتے ہیں. اب بچے بڑے ہو کر خدا نخواستہ بے قدرے نکل آتے ہیں، آپ کی پرواہ نہیں کرتے، تو رنج ہوگا نا. لیکن اگر آپ نے بھروسہ اللہ پر کیا اور کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا، ایک نیچرل دکھ ہلکا پھلکا تو آئے گا دل پر، مگر وہ مایوسی اور ڈپریشن نہیں بنے گا. کیونکہ میں نے بچوں کو پالا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا اپنی ذات کے سوا جو کچھ خرچ کرتے ہو سب صدقہ ہے، اس کا اجر ملنا ہے اللہ کے پاس. لہٰذا میرا اجر اللہ کے پاس ہے. میری محنت کا صلہ یہ نہیں ملا کہ میرے بچے میرے فرما بردار نکلتے. کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اس مصیبت پر بھی انشاءاللہ بدلا دے گا، اس کا بھی مجھے اجر ملے گا. ہے کوئی مثال اس کی ہمارے پاس اسلام کی تاریخ میں؟ دور کی تو نہیں ہے جو آپ اتنا سوچ رہے ہیں. اولاد کے حوالے سے خصوصیت سے پوچھ رہی ہوں. وہ تو کافر ہی تھا نا، میں نافرمان کی بات کر. حضرت یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ انہوں نے باپ کی نافرمانی کی، دل دکھایا، ساری عمر حضرت یعقوب بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہے نا. ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے توبہ کی توفیق دی انہیں بیٹوں کو، دی نا. آخر میں انہوں نے باپ سے اپنی غلطی پیش کی نا، معافی مانگی، بھائی سے بھی مانگی، اس کی سیادت کو تسلیم بھی کیا، بھائی نے بھی معاف کر دیا، باپ نے بھی معاف کر دیا. اب یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پرورش میں کمی کی ہوگی، نبی تھے اللہ کے، ہر طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، سب کچھ کیا، مگر اللہ کا حکم تھا، آزمائش تھی، جو بھی کہہ لیں. لیکن بچوں نے ان کے نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا اور انہیں بہت بڑی آزمائش میں ڈالا. مگر اس میں انہوں نے کیسا صبر اختیار کیا؟ صبر جمیل. اللہ نے خود اسے صبر جمیل کہا نا. انہوں نے کہا میں صبر جمیل کروں گا، اور اللہ نے اسے صبر جمیل ہی کہا. کس طرح تھا صبر جمیل؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ملامت نہیں کیا، ہے نا، حالانکہ ان کو شک تھا. بیٹھ کر بد دعائیں نہیں کی، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور یوسف کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہے، اور اللہ کے ہاں شکر گزاری ہی کرتے رہے کہ ایک بیٹا گیا ہے، 11 پاس ہیں، اگر ان کو بھی کچھ ہو جاتا تو. اللہ کریم نے پھر اس صبر جمیل کا اجر یہ دیا کہ ان بھٹکے ہوئے بیٹوں کو بھی راہ دکھائی، بچھڑا ہوا بیٹا بھی لا کر ملایا، اور اس دیہاتی گاؤں سے اٹھا کر مصر جیسے شہر میں، ملک میں پہنچایا، اور وہاں کے بادشاہ کا باپ بنایا. یعنی سب سے بڑا مرتبہ بھی اس علاقے کا، اس ملک کا ان کو دلوایا. یہ بھروسہ کا نتیجہ ہوتا ہے. جب ہم بھروسہ، ٹرسٹ صرف اولاد پر کرتے ہیں یا کسی پر بھی کرتے ہیں، جب وہ ہمارا بھروسہ توڑتا ہے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں. لہٰذا ڈپریس ہو جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں، زبان سے کانٹے جھڑتے ہیں ہمارے، ہر وقت بری باتیں کرتے ہیں. اور جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو کوئی ہمیں کتنا بھی چیٹ کرے، وہ ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے، ایک نیچرل تکلیف ہونا تو فطرت میں ہے، لیکن ہم ڈپریس نہیں ہوتے اور ہم لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے. اس طرح کے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جی کسی کی بیوی نے دھوکہ دیا، ذہنی مریض ہو گیا، عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کسی کے بیٹے نے دھوکہ دیا تو اس نے بیٹے کو ہی مار دیا. کسی کے باپ نے شادی کر لی تو بیٹے نے باپ کو مار دیا. یہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ٹوٹا، کیونکہ ہمارا سارا سینٹر آف لائف جو تھا وہ ایک بندہ تھا. اس ایک بندے نے جب ہمارے ٹرسٹ کو توڑا تو ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. ہم اپنے برداشت کے آخری لیول پر آ گئے اور ہم نے وہ کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ قانوناً، نہ مذہباً، نہ اخلاقاً. اور بعد میں چاہے ہم اس گناہ پر ساری زندگی روتے رہے، کر دیا اس کو. اگر ہم اللہ رب کریم کو اپنا سینٹر آف لائف بنائیں اور اپنا بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور سارے اپنے کام کرتے رہیں، تو اگر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا تو ہمیں اس قسم کا ڈپریشن نہیں آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو بس یہی رہ گیا، اس کو مار دو خود بھی مر جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. پچھلے سال ماڈل ٹاؤن میں ایک کیس ہوا، بہت افسوسناک تھا، اخبار میں نے اس کی خبر پڑھی تھی کہ ایک باپ بیٹا میں لڑائی ہو گئی. بیٹا ایف اے میں تھا، وہ باپ سے لڑا اور اس نے باپ پر ہاتھ اٹھایا.
انفارچونیٹلی بہت تکلیف دہ بات ہے. باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا, پہلے وہ روتا رہا, پھر وہ اندر سے گن نکال کر لایا, اس نے بیٹے کو گولی مار دی, پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار دی. یہ ہے عدم توکل کا نتیجہ. میں مانتی ہوں ایک باپ کے لیے یا ماں کے لیے اس سے بڑے دکھ کی کوئی بات نہیں کہ بیٹا سامنے کھڑا ہو, لیکن کیا واقعی اس کا حل یہی ہے جو اس نے کیا؟ کیا یہ کسی مسئلے کا حل تھا؟ بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھائے, یہ ظلم ہے. باپ نے بیٹے کو گولی مار دی, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بالکل. کیوں اس کو اتنی زیادہ فرسٹریشن ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی امید کا, اس کے توکل کا. دیکھیں توکل بھروسہ کیا ہے, امید بھی ہے نا. توکل کے اندر ہی امید ہے. امیدوں کا پورا مرکز صرف ایک بیٹا تھا. جب اس بیٹے نے نااہل ہونے کا ثبوت دیا تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی. لہٰذا وہ فرسٹریشن کے اس لیول پر آیا کہ اس نے بیٹے کو بھی مار دیا, اپنے آپ کو بھی مار لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا تو کیا بیٹا واپس نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا. بس یہی فرق آتا ہے. کام وہی ہے, صرف مرکز امید بدل دے, اس کے ساتھ ہمارے ذہنی لیول میں فرق آ جائے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی خوشی پر ان کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمانوں کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے, اصل میں یہ میسج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. کوئی ان کو برا کہے, کوئی ان پر ہنسے, کوئی ان کی تکلیف پر خوش ہو, انہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ ان کا کام لیوجہ اللہ ہے اور ان کا مرکز امید اللہ کریم ہے. لہٰذا اگر کوئی برا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ ہماری طرف ہے. جب تک اللہ ہماری طرف ہے تب تک پلہ ہمارا ہی بھاری رہے گا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ بنیادی میسج ہے جو آج ہر کسی کو سیکھنا چاہیے. کل کہہ دیجئے, حل کیا تربصونا, تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے بارے میں, الا مگر احدا ایک, الحسنیین دو بھلائیوں میں سے, حسنا تن کا یہ تثنیہ ہے, حسنیین. کل حل تربصونا بنا الا احدا الحسنیین, ان سے کہو تم انتظار کر رہے ہو جس چیز کا ہمارے بارے میں وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہی ہوگی. یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یا ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم ناکام ہو جائیں گے. جنگ کی بات ہے نا, خاص طور پر جنگ میں یا ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے. جیت جائیں گے تو وہ تو کامیابی ہے ہی, سب کو پتا ہے. اور اگر ہار جائیں گے تو کیا, کچھ نہیں. اللہ کی راہ میں ہارے. غازی جو جنگ میں شریک ہوا, چاہے وہ جیتا چاہے وہ ہارا, کیا ہارنے جیتنے پر انحصار ہے اجر کا؟ نہیں. کیا احد والوں کا رتبہ بدر والوں سے کم ہے جو شہید ہوئے؟ نہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ کرنے والے نے اللہ کی راہ میں کام کیا. کامیابی تو اللہ نے دینی ہے. اگر ایک بندے نے کام پوری نیت اور جی جان سے کیا اور وہ ناکام ہو گیا تو اسے اس ناکامی سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ہمیں نتائج کی بنا پر اللہ کی طرف سے اجر نہیں ملنا, ہمیں کارکردگی کی بنا پر ملنا ہے. اللہ کے فیصلے اور دنیا کے فیصلے میں یہ فرق ہے. ہم کہیں بھی کام کرتے ہیں, یعنی اسکول میں پڑھاتے ہیں آپ, تو آپ کا رزلٹ جیسا آتا ہے لوگ آپ کو اسی کے حوالے سے ٹریٹ کرتے ہیں نا. آپ کو یعنی بچوں کے والدین بھی کہتے ہیں بھائی اس ٹیچر کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے, چاہے ٹیچر نے پیسے دے کر ہی بچے پاس کرائے ہو, یہ کوئی نہیں چیک کرتا. اسکول والے بھی اسی ٹیچر کا ویلیو کرتے ہیں, چاہے وہ امتحان سے پہلے بچوں کو گیس لگوا دیتے ہو. ایسے کیسز ریل میں ہوتے ہیں. پرائیویٹ اسکول میں کیا کرتے ہیں, امتحان سے مہینہ پہلے بچوں کو کہتے ہیں ضروری سوال نوٹ کر لو. وہ ضروری سوال اصل میں پیپر ہی ہوتے ہیں, یعنی 20 سوال وہ فرض کرے لکھواتے ہیں تو ان میں سے 10 وہی ہوتے ہیں جو پیپر میں آنے ہوتے ہیں. بچے وہ گیس یاد کر لیتے ہیں اور امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا. دیکھا یہ جاتا ہے جس کا رزلٹ زیادہ اچھا آیا, اسکول والے بھی اس کا جو ہے وہ تنخواہ بڑھاتے ہیں, اس کو جانے نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ, اور ماں باپ بھی اس کو جو ہے نا وہ پوجتے ہیں ایک طرح سے. اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے. اللہ کے ہاں کام کی ویلیو ہے, کارکردگی. آپ نے جو کام کیا ہے آپ کو اس کام کا اجر ملے گا. رزلٹ پر اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گی, کیونکہ رزلٹ ہمارے بس میں نہیں ہے نا. اللہ نے یہ جو بار بار بات کہی ہے نا کہ ہدایت میرے اختیار میں ہے, وہ اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے, تم رزلٹ میکر نہیں ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی پوری قوم میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا, تو لوط علیہ السلام کو اس سے کچھ کمی نہیں آتی اجر میں. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟
موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے مسلمان ہوئے؟ ان کی قوم کے گروہ کون کون تھے؟ آپ کسی کے عقیدے کو جانچ نہیں سکتے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے بس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو گروہ تھے، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی. وہ دونوں پر ہی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر قبطیوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پوری قبطی قوم میں سے صرف 2 لوگوں کا اسلام ہے، حضرت آسیہ اور ایک وہ بندہ جو مومن تھا جس کے نام پر سورہ المومن بھی اتری. ٹھیک ہے، باقی پوری قبطی قوم میں سے وہ چند جادوگر ایمان لائے جو شہید کر دیے گئے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. اور بنی اسرائیلی گروہ جو ہے وہ اسلام لایا. پھر وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے منافق تھے اور وہ سب علیحدہ بحث ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کارکردگی پر فرق آتا ہے؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور یعنی ایک خاص شوکت ان کو حاصل رہی. اللہ نے انہیں ایک خاص قسم کا جلال عطا فرمایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. لہٰذا اللہ کے ہاں کارکردگی کی بنا پر فیصلے کیے جاتے ہیں. رزلٹ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ایک بندہ جس نے اللہ کی راہ میں کام کیا، اپنی پوری پوٹینشل استعمال کی، اپنی پوری صلاحیت استعمال کی، مال جسم اپنی ہر چیز کو استعمال کیا، اب وہ فلاپ ہو گیا، پوری طرح ناکام ہو گیا خدا نخواستہ، تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے. جیسے اب دیکھیں مولانا مودودی نے پاکستان میں اسلامی حکومت کی تحریک چلائی، بہت کام کیا، مگر اسلامی حکومت لا تو نہیں سکے، اینڈ ہی ڈائیڈ. تو کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ انہیں ان کا اجر ملے گا، انہوں نے کام کیا. اب کامیابی نہیں ملی، یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جس بات کا انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں کہ ہم جیتتے ہیں کہ ہارتے ہیں، یہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے نا. اب رومنز کے ساتھ جنگ تھی نا، تو یہ عربوں کی آخری امید تھی، منافقوں کی بھی اور کافروں کی بھی آخری امید تھی کہ اگر یہ روم سے جنگ ہار گئے اور رومنز ان کا مٹا دیا نام و نشان، تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ رب کریم نے کہا منافقوں سے کہ تم انتظار کر رہے ہو نا رومنز کے ساتھ ہونے والی جنگ کے نتائج کا، تو یا ہم جیتیں گے یا ہم ہاریں گے، دونوں چیزیں ہمارے حق میں خیر ہے. جیت گئے وہ تو خیر ہے ہی ہے، اور ہار گئے تو بھی وہ خیر ہی ہے، کیونکہ ہمارا رب کریم ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے. اگر ہم دنیا سے مٹا بھی دیے گئے تو کیا ہوا؟ آخرت کی زندگی میں تو ہم ہی اللہ کے ہاں اجر پانے والے ہیں، تم تو نہیں پاؤ گے. وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ انتظار کر رہے ہیں، ریب صاد، یہ اوپر تربصون کی آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے لفظ، بکم تمہارے بارے میں، ان کے یصیبکم پہنچائے تم کو، اللہ بھی عذاب کوئی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او بھی ایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے. تم تو ہمارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہی ہوگی. البتہ ہم تمہارے بارے میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے اور یا ہمارے ہاتھوں سزا دلوائے. کہ اللہ نے کہا ان کو کہہ دو تم منافق ہو، اور منافقوں کے لیے بھلائی نہیں ہے، یا تو تمہیں اللہ عذاب دے گا اور یا پھر اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سزا دلوائے گا. تو تمہیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ہمارے بارے میں نہیں. ہمارا جو بھی انجام ہوگا ہم خود ہی دیکھ لیں گے. فتربصوا پس انتظار کرو، انا معکم متربصون ہم بھی تمہارے ساتھ ہی منتظر ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی کہ ہمیں تو جو بھی ملے گا فتح یا شکست وہ باعث خیر ہوگی ہمارے لیے، لیکن تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ آخر کار سزا. ہم انتظار کرتے ہیں اپنے نتیجے کا اور تم انتظار کرو اپنے نتیجے کا. دیکھتے ہیں فائنلی کون سا گروہ ہے جو ختم ہوتا ہے، کون سا گروہ ہے جس کو سزا ملتی ہے، کون سا گروہ ہے جو تباہی کے دہانے تک پہنچتا ہے. لیٹس سی اینڈ ویٹ. سزا ہم انتظار کرتے ہیں اپنے نتیجے کا اور تم انتظار کرو اپنے نتیجے کا. دیکھتے ہیں فائنلی کون سا گروہ ہے جو ختم ہوتا ہے، کون سا گروہ ہے جس کو سزا ملتی ہے، کون سا گروہ ہے جو تباہی کے دہانے تک پہنچتا ہے. لیٹس سی اینڈ ویٹ.